یہ قصہ ان دنوں کا ہے جب ایئر مارشل نور خان پاک فضائیہ کے سربراہ تھے۔ انہیں اچانک ایک فلم بنانے کی سوجھی، بالکل کمرشل فلم، وہ جو پردہ اسکرین پر دکھائی جاتی ہے۔ اس کا اولین مقصد تو فضائیہ کی پروجیکشن تھا، مگر ساتھ ہی ملکی یکجہتی کا خیال بھی دکھایا گیا تھا۔ کہانی کچھ اس طرح تھی کہ مغربی پاکستان کا ایک نوجوان یعنی ہیرو فضائیہ میں فلائٹ لیفٹیننٹ ہے، اور مشرقی پاکستان کے رہنے والی ہیروئن فوج میں نرس بن کر پشاور میں تعینات ہے۔ کسی طرح دونوں کی نگاہیں لڑ جاتی ہیں۔ ادھر ہیرو کی بہن اس کے ایک مشرقی پاکستانی دوست اور فضائیہ کے افسر سے عشق فرمانے لگتی ہے۔ فلم میں ان کا ایک دو گانا بھی ریکارڈ کیا گیا، جو آدھا اردو اور آدھا بنگلہ میں تھا۔ اب چونکہ ہم بھی ان دنوں فضائیہ میں جھک مار رہے تھے، تو اچانک ایک روز ہم پر حکم نازل ہوا کہ یہ فلم تم بنواؤ گے۔ یعنی بندہ حقیر کی تقدیر میں یہ بھی لکھا تھا کہ فلاں فلاں گھڑی اسے فلمی دنیا کی طرف کوچ کرنا پڑے گا۔ اب مجبوری تھی، ہم اس دنیا میں داخل بھی ہو گئے اور بخیر و عافیت لوٹ بھی آئے، مگر صرف لوٹ آنے کی حد تک۔ اس 1.5 سال کے عرصے میں جو ہم پر بیتی وہ تو کچھ ہم ہی جانتے ہیں۔ ہم نے اے جے کاردار کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ بڑا ہی ماہر فلم ساز ہے، دنیا کے 10 بہترین ڈائریکٹروں میں شمار ہوتا ہے، انگلستان میں باقاعدہ ٹریننگ حاصل کر چکا ہے، اس کی بنائی ہوئی فلمیں بین الاقوامی میلوں میں انعام حاصل کر چکی ہیں، اس کی بیوی لبنان کے کسی وزیر کی بیٹی ہے اور ایک زمانے میں مس لبنان بھی رہ چکی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے علاوہ یہ بھی معلوم ہوا کہ دوسری جنگ عظیم کے دوران وہ بحریہ میں افسر رہا ہے۔ جنگ ختم ہونے کے بعد جب وہ رہا ہو کر اپنے بھائی اے آر کاردار کے پاس بمبئی پہنچا تو اس نے اسے مدراس بھیجا تاکہ وہاں سے کچھ وصولی کر لائے، مگر وہ ایسا گیا کہ کئی ماہ تک غائب رہا۔ معلوم ہوا کہ سر منڈا کر ایک آشرم میں سادھو بن بیٹھا ہے۔ قصہ کوتاہ، اس کے بارے میں جو کچھ بھی سنا وہ ایک شریف آدمی کو خوفزدہ کرنے کے لیے کافی تھا، اور ہم خود کو شریف آدمی ہی سمجھتے تھے، بلکہ اب تک سمجھتے ہیں۔ کاردار نے اپنی مدد کے لیے ایک نائب بھی چن رکھا تھا، ثناء اللہ گنڈا پور۔ وہ بعد میں نیف ڈیک لاہور میں مینیجر بھی بن گیا۔ کیمرہ مین میرون مارشل تھا۔ اس کا تعلق تو انگلستان کے کسی امیر گھرانے سے تھا، مگر فوٹوگرافی کا شوق اسے لے ڈوبا۔ اس نے باقاعدہ ٹریننگ حاصل کر کے کیمرہ مین کا پیشہ اختیار کر لیا۔ اس کا یہ شوق جنون کی حد تک بڑھا ہوا تھا۔ لوگ مذاق سے کہا کرتے تھے کہ اگر مارشل کو سڑک پر جاتے ہوئے کوئی آدمی دکھائی دے جو ہتھوڑے سے کسی بچے کا سر کچل رہا ہے، تو وہ آگے بڑھ کر اسے روکنے کی بجائے فوراً اپنا کیمرہ نکال کر اس منظر کی فلم بنانی شروع کر دے گا۔ اس کی بیوی کراچی میں رہتی تھی۔ اس سلسلے میں ایک مرتبہ اس نے ہم سے شکایت بھی کی۔ کہنے لگی، جب مجھے معلوم ہوتا ہے کہ کئی روز باہر رہنے کے بعد وہ فلاں دن گھر آئے گا تو میں اس روز خاص طور سے بال بنواتی ہوں اور اچھا سا میک اپ کر کے بیٹھ جاتی ہوں، مگر جب یہ گھر میں داخل ہوتا ہے تو ہیلو کہہ کر فرش پر بیٹھ جاتا ہے اور اپنے کیمرے نکال کر ان کے لینس صاف کرنا شروع کر دیتا ہے، میری طرف دیکھتا بھی نہیں۔ خیر، اس بے اعتنائی کا اس محترمہ نے بھی بڑے اچھے طریقے سے بدلہ لیا، مگر وہ ایک الگ داستان ہے۔ یہ تو جملہ معترضہ تھا۔ اب ہوا یوں کہ ہمیں اس دیوانے یعنی اے جے کاردار کے ساتھ نتھی کر دیا گیا۔ اس کے ذمہ یہ کام تھا کہ فلم ڈائریکٹ کرے، اور ہمارے ذمہ یہ کام کہ اس فلم سازی کے دوران اسے جو مدد درکار ہو وہ فراہم کر دیں۔ گویا ہم فلم کے پروڈکشن مینیجر بنا دیے گئے۔ یہ فلم شروع تو پشاور میں ہوئی، مگر رفتہ رفتہ آگے کھسکتی رہی، یہاں تک کہ مشرقی پاکستان تک جا پہنچی۔ ظاہر ہے ہم بھی اس کے ساتھ ساتھ کھسکتے بلکہ گھسٹتے رہے، اور نتیجتاً کوئی 25 پاؤنڈ وزن کھو بیٹھے۔ پہلے تو ہم نے اس فلم کے بارے میں مزید معلومات اکٹھا کرنا شروع کی، اور جوں جوں یہ معلومات بڑھتی گئیں ہماری پریشانیوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اول تو اسی خبر نے مروب کر کے رکھ دیا کہ فلم کی کہانی لکھنے والوں میں پروفیسر احمد علی اور زید بخاری جیسے لوگ شامل ہیں، اور نغمہ نگاروں میں فیض احمد فیض۔ مگر آگے چل کر جب اس فلم میں کام کرنے والوں کی فہرست دیکھی تو ہم ہونچ کر رہ گئے۔ اس زمانے کی فلمی دنیا کا کون سا بڑا نام تھا جو اس میں شامل نہیں تھا؟ شبنم، سورن لتا، فریدہ خانم، روزینہ، سائقہ، مینا شوری، طارق عزیز، شہزادی تاج، مشرقی پاکستان سے روزی اور 2 مرد اداکار، خدا کی پناہ۔ ان کے علاوہ آرٹ ڈائریکٹر تھی
یعنی جس کے ذمے میک اپ اور مختلف قسم کے لباس تجویز کرنے کا کام تھا، اور وہ تھی بین الاقوامی شہرت یافتہ مصورہ لیلا شہزادہ۔ اسے ہم نے بہت عرصے پہلے جوناگڑھ میں دیکھ رکھا تھا۔ اس کے والد علی بھائی جوہری ساتھ والی ریاست جام نگر میں رہتے تھے اور ہندوستان کے پرل کنگ، سچے موتیوں کے بادشاہ مشہور تھے۔ وہ بحری جہاز لے کر سمندروں کو کھنگالتے اور ان کی تہ سے موتی نکلواتے۔ انہیں ایک مرتبہ جوناگڑھ کے وزیر اعظم نے مدعو کیا اور وہ اپنی انگریز بیوی اور بچیوں لیلا اور نور جہاں سمیت وہاں آن پہنچے۔ یہ دونوں بہنیں وہاں گھڑ سواری سے دل بہلانے لگیں۔ ان دنوں ہم بھی جوناگڑھ لانسرز میں لیفٹیننٹ تھے، اس لیے کبھی کبھی اپنا گھوڑا دوڑاتے ہوئے ان کے ساتھ شامل ہو جاتے۔ لیلا تو اس کے بعد علی گڑھ میں تعلیم حاصل کرنے چلی گئیں اور بعد کو ایک عیسائی پائلٹ سے شادی کر لی، مگر جب یہ فلم بنی تو وہ اپنے پہلے شوہر کو چھوڑ کر ساسا ایڈورٹائزنگ والے شہزادہ احمد شاہ سے شادی کر چکی تھی اور اسے لال میاں کہہ کر پکارتی تھی۔ باقی رہی اس کی بہن نور جہاں، تو وہ پاکستان کے اوائلی ایام میں اپنی چھوٹی سی سرخ رنگ کی کار کا ہڈ اتار کر شام کو کراچی کے صدر بازار میں بلا وجہ چکر کاٹتی اور دیکھنے والوں کو ترساتی۔ اس نے بعد میں ایک چھوٹے موٹے ایکٹر سے شادی کر لی۔ ہاں، تو اس فلم بنانے کے سلسلے میں ہماری اولین ڈیوٹی یہ تھی کہ ان تمام فلمی ستاروں کو سنبھالیں، ان کے قیام اور طعام کا انتظام کریں، ان کے ناز نخرے اٹھائیں اور ساتھ ہی یہ حکم بھی کہ انہیں وقت پر شوٹنگ کے لیے پہنچائیں۔ ظاہر ہے اس آخری بات کا یہ قبیلہ ہرگز عادی نہ تھا، اگر وہ عادی تھا تو لاڈ کرنے اور لاڈ اٹھوانے کا۔ پہلا مرحلہ ان کے قیام کا تھا۔ پشاور ایک چھوٹا سا شہر اور اتنے بہت سے بڑے بڑے مہمان، مگر ڈیوٹی ان کی رہائش کا انتظام کرنا ہی پڑا۔ ڈین ہوٹل میں کمرے لے کر خواتین کو وہاں فٹ کیا، طارق عزیز اور 2 بنگالی ایکٹروں کو آفیسر میس میں ٹھہرایا اور خود کاردار اور اس کے دیگر عملے کو پشاور کلب کے حوالے کیا۔ لیلا نے کوئی پرابلم پیش نہ کی، وہ ایئر مارشل نور خان کی عزیز تھی، اس لیے ایئر ہاؤس میں چلی گئی۔ اس وجہ سے ہماری شان تو بڑھ گئی، مگر دوستوں نے حسد کرنا شروع کر دیا، کیونکہ ہم کھلے بندوں ان کے گھر میں داخل ہو سکتے تھے، چاہے رات کے 2 بجے ہی کیوں نہ ہو۔ آخر لیلا کو لانا اور واپس چھوڑنا بھی تو ہمارے ہی ذمہ تھا۔ ویسے بھی لیلا ہم پر کچھ زیادہ ہی مہربان ہو گئی تھی۔ مہمانوں کو ٹھکانے لگا تو دیا، مگر شامت آ گئی ہماری، دن میں 4 مختلف مقامات کا چکر لگانا پڑتا۔ پشاور کے عوام کو جوں ہی خبر ملی کہ ان کے شہر میں ایسی شہرہ آفاق ہستیاں نازل ہو گئی ہیں، تو انہیں شوق دیدار نے برانگیختہ کر کے ہمارے لیے ایک اور مسئلہ کھڑا کر دیا، یعنی ان نامور ہستیوں کو نگاہ بد سے بچانے کا۔ اس سلسلے میں پولیس کی مدد طلب کی، جو مل تو گئی مگر بذات خود ایک مصیبت ثابت ہوئی۔ سپاہی جو تعینات کیے گئے وہ بھی تو بیچارے دل پشوری کرنا چاہتے تھے، انہوں نے خود بہانے بنا کر ان فلمی ستاروں کے کمروں میں جانا شروع کر دیا، اور اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اپنے دوستوں کو بھی دعوت دیدار دینے لگے۔ شبنم کے ساتھ تو خیر اس کے میاں روبن گھوش تھے، اور ایک آدھ اور بھی دور اندیشی سے کام لیتے ہوئے اپنی بڑی بی کو ساتھ لے آئی تھیں، مگر وہ جو غلطی سے تنہا آ گئیں پریشان ہونے لگیں اور ہمارے سامنے شکایات کے انبار لگ گئے، جس کے نتیجے میں ہماری ڈیوٹی میں ایک اور اضافہ ہو گیا، یعنی ان کی اشک شوئی کرنا، انہیں یقین دلانا کہ کوئی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، بس بیچارے زیر دیوار کھڑے ہیں، تیرا کیا لیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ان حالات سے تنگ آ کر ہم نے کاردار سے کہا کہ بھائی ان پری چہرہ لوگوں سے جلد از جلد چھٹکارا حاصل کرو، جس کا کام نہ ہو اسے واپس لاہور بھیج دو، آخر پشاور کون سا دور ہے، جس روز شوٹنگ ہو صبح کی فلائٹ سے بلا لو اور شام کو اپنے گھر لوٹ جائیں، ہماری ذمہ داری میں کچھ تو کمی کرو۔ خدا کا شکر کہ بات اس کی سمجھ میں آ گئی اور ہم نے بیشتر کو وہاں سے روانہ کر کے اطمینان کی سانس لی۔ فلم کی شوٹنگ ہوتی رہی اور ہم صبح شام ہوائی اڈے کے چکر کاٹتے رہے، کبھی کسی کو لینے کبھی کسی کو چھوڑنے۔ ایک مرتبہ ہم کسی پری چہرہ کو ہوائی اڈے سے لے کر آ رہے تھے، دیکھا ہماری بیگم پیدل چلی جا رہی ہیں، ہم نے گاڑی روک کر انہیں ساتھ بیٹھنے کو کہا تو انہوں نے منہ بنا کر اور بھی تیز رفتاری سے پیدل چلنا شروع کر دیا۔ ایک صبح سائقہ کی آمد تھی، باقی تمام عملہ موقع واردات پر پہنچ چکا تھا، ہمیں اسے ہوائی اڈے سے سیدھے وہاں پہنچانا تھا۔ سین کچھ اس طرح تھا کہ پشاور کے ایک پرانے مکان کی چھت پر سائقہ اور روزینہ کھڑی ہیں، اوپر سے فضائیہ کے 3 طیارے گزرتے ہیں، جنہیں دیکھ کر یہ دونوں ہاتھ ہلاتی ہیں
इस मकसद के लिए 3 फाइटर पेशावर के रनवे पर तैयार खड़े थे। सायका जहाज से उतरी तो उसकी बाजी भी साथ थी। हम आगे बढ़कर उन्हें कार की तरफ ले जाने लगे तो उसकी बाजी बोल उठी, लड़की की तबीयत खराब है, जहाज में कै करती रही है। अब हम तो जानते थे कि इस कै का तबीयत की खराबी से कोई ताल्लुक नहीं। परवाज के दौरान एक आध झटका लगे तो ऐसा हो ही जाता है, मगर वो कहाँ मानने वाली थी। कहने लगी, शूटिंग बाद में देखी जाएगी, पहले लड़की को डॉक्टर के पास ले चलो। हम बुरे फंसे। उधर इसके इंतजार में शूटिंग नहीं हो सकती थी, इधर इसका ये इसरार। चारों नाचार PAF अस्पताल का रुख करना पड़ा। उन दोनों को बाहर छोड़कर हम अंदर गए और डॉक्टर साहब से सरगोशी की। जो मरीज़ा लेकर आया हूँ उसकी तबीयत में कोई ख़राबी नहीं, बस जल्दी से तसल्ली के लिए कोई हल्की सी दवा दे दो ताकि शूटिंग में ताख़ीर ना हो। उन्होंने इस बात में सर हिलाया। हम फ़ौरन मरीज़ा को अंदर ले गए, मगर उन्होंने हमें बाहर जाकर इंतज़ार करने को कहा। चलो कोई बात नहीं, हम बाहर आ गए और लगे करने इंतज़ार। जब वो इंतज़ार एक हद से बढ़ने लगा तो हम परेशान हो गए, उठे और इधर उधर टहलने लगे। और जब सब्र का पैमाना बिल्कुल लबरेज हो गया तो हम डॉक्टर साहब के कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर जा धमके। क्या देखते हैं कि वो मरीज़ा के बाजू पर पट्टी बांधे उसका ब्लड प्रेशर देख रहे हैं। हम पर नज़र पड़ी तो खुशमगीन निगाहों से बाहर जाकर इंतज़ार करने का हुक्म सादिर फरमाया। हम तो अपना सर पकड़ कर रह गए। हम जितनी जल्दी में थे डॉक्टर साहब इतनी ही देर कर रहे थे। कोई मज़ीद आध घंटे बाद मरीज़ा कमरे से नमूदार हुई। हाथ में एक पर्ची थी जिस पर कोई दर्जन भर दवाओं के नाम लिखे थे, जिन्हें बनवाते बनवाते कोई आध घंटा और सर्फ हो जाता। हमने अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों से दरख्वास्त की कि आप शूटिंग के लिए चलिए, हम वापस आकर दवा ले जाएंगे, मगर वो कहाँ मानने वाली थी। कहने लगी, पहले दवा लीजिए, डॉक्टर साहब ने कहा है मेरे सामने आकर खाना है। डॉक्टर तेरे सदक़े। खैर, ये शूटिंग किसी तौर उस रोज़ मुकम्मल हो ही गई। ये और बात कि कारदार बार बार कट का नारा लगाता, क्योंकि जहाज ऊपर से इस तेज़ी से गुजरते कि कभी एक लड़की हाथ उठाने में ताख़ीर कर देती, कभी दूसरी। बस वायरलेस के ज़रिए जहाज़ों से बार बार कहना पड़ता कि एक चक्कर और लगाओ। इस वजह से इतनी देर हो गई कि सायका लाहौर वापस न जा सकी। इस रात सबको बिस्तरे इस्तिराहत पर पहुंचाने के बाद हम अपने घर जाते हुए ऑफिसर मेस में से गुजरे। रात के कोई 11 बज रहे थे। देखा कि मेस की बार में बत्तियां जल रही हैं। हमें बड़ी हैरत हुई, क्योंकि बार तो रात 10 बजे बंद करने का हुक्म था। हम गाड़ी रोककर अंदर गए तो क्या देखा कि वो तीनों पायलट जिन्होंने लड़कियों के ऊपर से परवाज की थी वहाँ अपना गम गलत कर रहे हैं। हमें देखते ही फट पड़े, सर आपने मरवा दिया। हमसे बार बार चक्कर लगवाए मगर वो लड़कियां हमें दिखाई तक न दी। हम फौरन जलाल में आ गए। अच्छा तो ये बात है, हमने कहा, बाहर बंद मत होने देना, हम अभी उनको लेकर आते हैं। हम वापस डैन होटल आए। रोजीना और सायका को जगाकर फौरन तैयार होने का हुक्म दिया और इन्हें अपनी जीप में बिठाकर वापस ऑफिसर मेस में आ गए। लड़कों की तो बाछें खिल गईं और उन्होंने ऊंचा म्यूजिक लगाकर डांस करना शुरू कर दिया। उनमें से एक तो आगे चलकर एयर चीफ मार्शल और फिजाइया का सरबराह भी बना। रोजीना ये समझी कि हम उसे किसी ज़ाती गरज से जगाकर लाए हैं। वो हमारे बराबर ऊंचे स्टूल पर बैठी अपना पांव बढ़ाकर हमारी टांग से छेड़छाड़ करने लगी। हमने फौरन डांट दिया। अगर उसकी यह हरकत बर्दाश्त कर लेते तो अगले रोज़ वो हमारा हुक्म कैसे मानती। अब कुछ मीना शोरी के बारे में सुनिए। ये मोहतरमा जितने रोज़ शूटिंग चलती रही पेशावर ही में बराजमान रही। गुजरात की ये अल्हड़ पहले पहल मीना कुमारी के नाम से फिल्म सिकंदर आजम में आई और इसके मुखड़े के काले तिल पर दुनिया फरीफ्ता हो गई। बाद में लारा लप्पा गर्ल के नाम से मशहूर हुई। मगर ये बातें उस वक्त की थीं जब आतिश जवान था। अब तो पुलों के नीचे से बहुत सा पानी गुजर चुका था। इन दिनों तो उसे देखकर यही महसूस हुआ कि वो शदीद जहनी कोफ्त में मुब्तला है। बार बार अपने इस बीते हुए ज़माने को याद करती। मेरे घर के गिर्द राजे महाराजे चक्कर लगाया करते थे। उसका तकिया कलाम बन चुका था। उसका दिल बहलाना भी हमारे ही फ़राइज़ में शामिल हो गया। और जब उसे पता चला कि उसका पहला मियाँ ज़हूर राजा हमारा दोस्त रहा है तो वो हमसे और भी ज़्यादा हमदर्दियाँ तलब करने लगी। वैसे कारदार ने यह हुक्म दे रखा था कि मीना को हर रोज़ शराब की एक पूरी बोतल मुहैया कर दी जाए। जैसा कि पहले जिक्र हो चुका है, हमारी फिल्म में सूरनलता भी थी। उसे देखकर हमें इसकी कई साल पुरानी फिल्म याद आ गई।
جس میں اس کا گانا اکھیاں ملا کے جیا برما کے چلے نہیں جانا زباں زد عام ہوا کرتا تھا۔ اس فلم میں ہمارے دوست کرن دیوان نے ہیرو کا رول ادا کیا تھا۔ اب ہم نے اسے نہایت کم گو، مدبر، سنجیدہ اور انتہائی باوقار پایا۔ وہ اکیلی اپنے کمرے کے برآمدے میں بیٹھی رہتی اور دوسروں کے کمروں کے گرد چکر کاٹنے والوں کا تماشا دیکھا کرتی۔ کاردار فلم میں لمبے ڈائلاگ کا قائل نہیں تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ ریڈیو ڈراموں کی کہانی ڈائلاگ کے ذریعے آگے چلتی ہے، مگر فلم میں تو سیلولائٹ یعنی تصویر خود بولتی ہے۔ اسی لیے فلموں کے عالمی مقابلوں میں تمام فلمیں بغیر ساؤنڈ ٹریک کے دکھائی جاتی ہیں۔ یہ فلم جو ہم بنا رہے تھے اس میں بھی ڈائلاگ کا فقدان تھا۔ اسی لیے سورن لتا ایک روز ہم سے پوچھنے لگی، نقوی صاحب کیا یہ سائلنٹ فلم بن رہی ہے؟ اس دوران ہم نے پشاور کلب میں فریدہ خانم پر ایک گانا بھی فلم بند کیا، کلام فیض کا ہم کوچے قاتل سے آئے ہیں، اور آواز فریدہ کی بس سما بندھ گیا۔ مگر مصیبت یہ ہوئی کہ کلب کے تمام ممبران شراب کے نشے میں دھت وہاں آ دھمکے اور ہمیں کئی ریٹیک کرانے پڑے۔ فلم کے ایک سین میں شبنم کو بطور فوجی نرس پیش کرنا تھا، لہذا اس کے لیے وردی درکار تھی۔ ہم فوراً PMH کے نرسنگ ہاسٹل پہنچے اور میٹرن سے اپنا مدعا بیان کیا۔ کہنے لگی وردی تو آپ کو مل جائے گی، مگر پہنائیں گے ہم خود۔ آپ فلموں والے نرسوں کو بڑے غلط انداز میں پیش کرتے ہیں، اسے وارڈ میں مریضوں کے درمیان اچھلتے کودتے اور گانا گاتے دکھاتے ہیں۔ ہم شبنم کو خود سمجھائیں گے کہ نرس بن کر کس طرح چلنا پھرنا چاہیے۔ شام ہوئی تو حسب ارشاد ہم شبنم کو CMH کے نرسنگ ہاسٹل لے گئے، مگر یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ وردی پہنانے کی رسم ادا کرنے کے لیے اسپتال کی تمام نرسیں موجود تھیں۔ پھر وہاں پر ایک اور مصیبت کھڑی ہو گئی۔ شبنم خاصی دراز قد ہے، اسے کسی کی شلوار پوری نہیں آ رہی تھی۔ مجبوراً ہم بھاگ کر اپنے ایک افسر کے گھر گئے اور اس کی دراز قد بیوی کی منت کر کے لٹھے کی شلوار مستعار لے آئے۔ یہ الگ بات ہے کہ چند روز بعد جب ہم وہ شلوار واپس کرنے گئے تو انہوں نے اسے صحن میں پڑے کوڑے کے ڈھیر میں پھینک دیا۔ خیر باقی تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو گیا، مگر اس روز ہماری شوٹنگ کوئی 2 گھنٹے کی تاخیر سے شروع